ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے جو کہا کہ ہم نے اتنے $500 ملین مختص کر دیے اس کام کے لیے کہ سی پیک نہ ہو اور باقی یہ سارے کام، تو یہ تو بڑی کھلی بات ہے کہ یہ کون کر رہا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اب پولیس کدھر ہے؟ اب کیا فوج ہر جگہ پہ؟ آپ دنیا کے اسلام کراچی کے نالے گندے بھی آپ نے ان سے بھی صاف کروا لیے، کوئی جگہ رہ گئی ہے؟ کوئی کٹسٹرافی ہو، کوئی ظلم ہو، کوئی مصیبت ہو، کوئی زلزلہ آ جاتا ہے، کچھ ہوتا ہے، ہر جگہ آپ ان کو لے کے جاتے ہیں اور پھر بعد میں کہا جاتا ہے کہ جی ان کی انوالومنٹ بھی ہے، سیاسی طور پہ انوالو بھی ہے۔ گجب بےعزتی ہے۔ ایک دم انہوں نے وقت بدل دیا، جذبات بدل دیے، زندگی بدل دی۔ او بھائی مارو مجھے، مجھے مارو۔ نہیں یہ مذاق ہو رہا ہے، ایک سیکنڈ یار، مذاق ہو رہا ہے۔ ہیلو دوستو، کیسے ہیں آپ سبھی؟ دوستو آج ہم جو ہے پاکستانی میڈیا کا ایک دم لیٹسٹ ویڈیو دیکھنے والے ہیں، لیکن دوستو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ پاکستانی میڈیا انڈیا کے بارے میں کیا ڈسکس کر رہا ہے۔ دوستو پاکستانی میڈیا کبھی بھی انڈیا کے بارے میں پوزیٹیوٹی کی باتیں جو ہے ڈسکس نہیں کرتا۔ بات ہے کہ یہ کون کر رہا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا ہمیں بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ دیکھیے ہر بات کو بدقسمتی کہہ دینا، افسوسناک واقعہ کہہ دینا وہ کافی نہیں ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جب ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا دشمن کے یہ عزائم ہیں اور یہ اس کی پلاننگ ہے، تو ہماری کاؤنٹر پلاننگ ذرا اچھی ہونی چاہیے، اور خاص کر جو ولنریبل طبقے ہیں جیسے ہزارہ ہیں اور بھی ایسے ٹارگٹس ہیں جن کو بار بار، اس لیے جیسے ایک زخم کے اوپر دوبارہ چوٹ لگائیے تو زیادہ درد ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے ہے جب ہزارہ پہلے آپ کو پتہ ہے وہ بہت مسائل سے گزرے ہیں، ان کے اوپر جب چوٹ لگتی ہے تو درد زیادہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں معلوم ہے کہ وہ ایک سینسٹیو ٹارگٹ ہے، تو ہماری ایجنسیز کو چاہیے کہ وہ خاطر خواہ انتظام کریں ان کی پروٹیکشن کا، اور ایسے اور جو ٹارگٹس ہیں۔ اور میں ایک بات ایڈ کرتا چلوں کہ صرف دفاعی انداز میں یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ آپ کتنے اسکولوں کا دفاع کریں گے، آپ کتنی مساجد کا دفاع کریں گے، آپ کتنی مارکٹس کا دفاع کریں گے، آپ کتنے مدرسوں کا دفاع کریں گے؟ آپ کو اس مصیبت کی جڑ تک پہنچنا ہوگا۔ آخر وہ بھی تو پار کر کے، بارڈر پار کر کے یہ کام کرتے ہیں نا، تو ہمارے اوپر بھی میرے خیال یہ قدغن ابھی ہمیں اپنے اوپر سے اٹھا لینی چاہیے، دنیا کو بتا دینا چاہیے کہ ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ جو کچھ ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے ہم اتنا کم از کم اپنے دشمنوں کے ساتھ ضرور کریں، اور اس میں ہمیں کوئی شرم کی بات نہیں ہے اور کوئی گڈ بوائے بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اپنا نیشنل انٹرسٹ جو ہے اس کو لک آفٹر کرنا چاہیے، چاہے ہمیں کچھ بھی کرنا۔ ٹھیک ہے احتشام صاحب، میں آپ کی طرف آؤں، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ بھارت اس طرح کی جو دہشت گردانہ کارروائیاں ہیں ان میں ملوث بھی رہا ہے، ملوث بھی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اب حکومت کو کرنا کیا ہوگا، کس طریقے سے نمٹنا ہوگا اس طرح کے واقعات جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے سے پے در پہ اس طرح کے واقعات منظر عام پر آ رہے ہیں۔ تو ایک تو وجہ کیا فرقہ واریت کا بھی عنصر ہو سکتا ہے، اور دوسرا اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں سونیا، یہ فرقہ واریت سیکٹیرین وائلنس تو ہم دیکھ رہے ہیں عرصے سے بلوچستان میں جاری ہے۔ اس میں تھوڑا سا پہلے تک ہم نے دیکھا کہ ہمارے اداروں نے، خاص طور پہ افواج پاکستان نے بڑی قربانیاں دے کے ٹو سم میجر ایکسٹینٹ اس مسئلے کو حل کیا تھا۔ پھر کلبھوشن اور ہندوستان کا رول، اور پھر اس کے ساتھ را اور این ڈی ایس کی جس طریقے سے کارروائیاں مل کے کرتے رہے وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ میرا کنسرن جو تھوڑا سا ہے جنرل صاحب، وہ اس حوالے سے ہے کہ مان لیا کہ یہ سب کچھ بھارت کروا رہا ہے، اور الحمدللہ اچھی بات ہے کہ دنیا میں ایکسپوز بھی ہو رہا ہے جس طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں، اوپن ہی کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے باقی ادارے، ہمارے سویلین ادارے جو بنیادی کام ہے لا اینڈ آرڈر کا، پولیس کا، وہ چاہے بلوچستان ہے یا باقی جگہوں پہ ہے، بلوچستان کی ولنریبلٹی بہت بڑھ جاتی ہے۔ جس طریقے سے آپ دیکھ لیں دنیا کی 12-13 انٹیلیجنس اور سیکیورٹی ایجنسیز آپریٹ کر رہی ہیں، اور وہ تو پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کے در پہ لگے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ یہ ملک قائم اور قائم رہے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ پولیس کا جو رول ہے، جو جس کے بارے میں پرائم منسٹر نے بڑے تناک طریقے سے بات کہی، پولیس کا رول مجھے اب نظر نہیں کہیں آ رہا، چاہے اسلام آباد ہو، چاہے پنجاب ہو، باقی صوبے ہوں۔ اب کے پی میں جس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ جی ناصر درانی صاحب جس طریقے سے بڑا زبردست کام کیا تھا، کامیابی بھی ملی انہیں، اس کے بعد پنجاب میں کیا وجہ ہے کہ 13 کروڑ کا صوبہ آپ دیکھ لیں، ناصر درانی صاحب 1.5 ہفتے کے بعد ریزائن کر کے چلے گئے؟ کیا کوئی اتنے معاملات ایسے تھے کہ ان کو فری ہینڈ نہیں دیا گیا؟ یہی حال ہم دیکھ رہے ہیں، عمر شیخ کو ہٹایا گیا سی سی او پی او کو، وہاں جہاں جس طریقے سے پولیٹیسائز ہو چکے ہیں ادارے، پنجاب میں بھی باقی جگہوں پہ بھی۔ اب سوال سنیے، سب سے اہم یہ ہے کہ کس طریقے سے اس کو کاؤنٹر کیا جائے۔ مان لیا کہ جس طریقے سے ہزارہ لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ ایک زمانے میں ایک خاص گروپ جو ہے نا وہ سیکٹیرین وائلنس میں انوالو تھا، وہ ان حضرات کو، شیعہ حضرات کو معذرت کے ساتھ
टारगेट का निशान टारगेट बनाया जाता था, उसमें बड़ी हद तक कामयाबी हुई थी। वो हमारी अफवाज पाकिस्तान की सोल, मैं कहता हूँ, उनका अपना एफर्ट था, ठीक है ना। अब पुलिस किधर है? अब क्या फौज हर जगह पे? आप दुनिया के इस्लाम कराची के नाले गंदे भी आपने उनसे भी साफ़ करवा लिए, कोई जगह रह गई है? कोई कैटास्ट्रॉफी हो, कोई जुल्म हो, कोई मुसीबत हो, कोई जल्जला आ जाता है, कुछ होता है, हर जगह आप उनको लेके जाते हैं और फिर बाद में कहा जाता है कि जी उनकी इन्वॉल्वमेंट भी है, सियासी तौर पे इन्वॉल्व भी होते हैं। वो तो खैर सियासत करना तो इस मुल्क में सबसे आसान काम है ना, क्रिटिसाइज़ करना सबसे आसान काम है। जब डिलीवर करने की बात होती है तो यही पॉलिटिकल पार्टीज़ ना हमें 30-30 साल 35-35 साल से हमारी जड़ों में बैठी हैं। इन्होंने आज तक कोई काम क्यों नहीं किया? इन्होंने कोई पुलिस की रिफॉर्म्स क्यों नहीं की, अदारों की रिफॉर्म नहीं की? अब सवाल है कि बलूचिस्तान पे, मेरा ख्याल है बलूचिस्तान पे जनरल साहब एक और मसला भी है। एक अरसे से हम देखते हैं कि वहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है ना अपने तौर पे जीत के नहीं आती। हमेशा एक मुद्दत से हम देखते हैं कोलिशन पार्टनर होते हैं, JUI है, पीपल्स पार्टी आती है, फिर PMLN आती है, कभी ये PTI वाले लोग आके हुकूमत बना रहे होते हैं। ये भी एक मसला है। फिर वहाँ पे आप देख लें एक स्टेज ऐसी भी आई थी कि 63 मेंबर थे पार्लियामेंट के, 63 के 63 जो है ना वो वज़ीर भी थे। लोग हंसते थे, सारी दुनिया हंसती थी कि भी क्या मसला है। मफादात इतने ज़्यादा हो गए वहाँ पे कुछ देखने के लिए तैयार नहीं। तो मुझे यूँ लगता है कि यहाँ पे जिस तरीके से हमारे सिविलियन अदारे ने सोनिया, उनका जिस तरीके से एक रोल होना चाहिए नहीं हो रहा। उनकी अकाउंटेबिलिटी सियासी लोगों को भी तो आप कर ही रहे हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं हो रही? क्यों नहीं पूछा जाता क्यों हुआ है? अब जिस तरीके से इतना बड़ा जुल्म हुआ है, जिस तरीके से गले काटेंगे वहाँ पे, मेरे ख्याल है इट हैज़ टू स्टॉप। इसके लिए हुकूमत को सोचना पड़ेगा कि क्या करना है। तो वीडियो आपने देख ही लिया होगा दोस्तों। सबसे पहले एक बात कहना चाहूँगा कि आप जो ये वीडियो देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के, इन सभी वीडियोस को कुछ इंडियन यूट्यूबर्स ही बनाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप उनका हौसला बढ़ाएं और उनको अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। उनको अगर आप वीडियो के अंदर कमेंट के अंदर गाली वगैरह देते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये सारे वीडियो के जो कमेंट्स हैं वो इंडियंस ज़्यादा पढ़ते हैं। तो मैं आपसे